بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کے مقصد کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اس کو عبادتوں کے ساتھ، نیک کاموں کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو. ہر انسان اپنی سوچ، اپنا مزاج، اپنی طبیعت سے زندگی کو گزار رہا ہے. کچھ وہ ہیں جو اس زندگی کی بہاروں کو لوٹ رہے ہیں، مصائب سے محفوظ ہیں، پریشانیوں سے محفوظ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس زندگی کی بہاروں سے محروم، مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں. مصائب سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی والی زندگی کو پانے کا طریقہ آنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے. جس نے یہ جان لیا کہ زندگی کی بہاریں کہاں سے کیسے ملا کرتی ہیں، اور زندگی کی بہاروں سے کیوں اور کب محروم ہوا کرتے ہیں، خوشحالی کا راستہ کیا ہے، مصائب اور پریشانیوں کا راستہ کون سا ہے، جس کسی کو اس کا علم ہو گیا وہ اس کائنات کا خوش نصیب انسان، کامیاب ترین انسان. لیکن صحیح علم ہونا ضروری ہے. نہیں تو اکثر لوگ اس علم سے، اس معلومات سے محروم ہیں. وہ نہیں جانتے کہ زندگی کی خوشحالی کون سے راستے سے ملا کرتی ہے. ان کو نہیں معلوم کہ مصائب اور پریشانی کا سامنا ہم کیوں کر رہے ہیں، ہماری ناکامیاں کیوں آ رہی ہیں، ہم پریشانیوں کا سامنا کیوں کر رہے ہیں، خوشحالی اور سکون کی زندگی، سکون سے ہم کیوں محروم ہیں. بہت سارا طبقہ ہے جو اس علم سے، صحیح علم سے محروم ہے. دنیاوی معلومات کا بہت زیادہ ہو جانا، دنیاوی علوم کا پڑھ لینا، دنیاوی چیزوں کا جان لینا، دنیاوی علوم اور دنیاوی معلومات سے زندگی کی بہاروں کا علم نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا کے علوم، دنیا کی معلومات، دنیا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مال ہوگا، صحت مند رہو گے، خوشحال رہو گے، بڑا گھر ہوگا، مزے سے رہو گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مال بھی ہے پھر بھی بیمار ہے، بڑا گھر ہے پھر بھی بے چین اور بے سکون ہے. تو یہ معلوم چلا کہ دنیا کے علوم جو ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، جو ذہن بنایا جا رہا ہے بچے سے لے کر بوڑھے تک، وہ غلط ذہن سازی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں دینی علوم
قرآن و حدیث کے علوم اور پھر اللہ رب العالمین جو انسانیت کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو سب سے زیادہ ہمارے لیے مہربان ہیں، ان کی تعلیمات سے جو علوم ملیں گے، جو ہدایات ملیں گی زندگی کی بہاروں کی، خوشیوں کی، خوشحالی کی، وہ ہمیں پریشانیوں سے بچا سکتی ہیں، اور انہی راستوں اور طریقوں پر چل کر ہم زندگی کی خوشحالیوں کو پا سکتے ہیں صحیح معنوں میں۔ آج دکھ اور افسوس اور بے حد افسوس اس بات کا ہے کہ صحیح علم سے ہم محروم ہوئے، دینی علوم سے ہم محروم ہوئے، حقیقی علم سے ہم محروم ہوئے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بہاریں کہاں سے ملا کرتی ہیں، کیوں، کب ملا کرتی ہیں، مشکلات کیوں آیا کرتی ہیں۔ ہم نے دنیا میں ان چیزوں کا حل تلاش کیا، آج اس لیے ہم سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ کافر کے پاس، ایک غیر مسلم کے پاس یہ علم نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے قرآن و حدیث کی دولت۔ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس جتنا علم ہے، جتنی دنیا ہے، وہ اس علم کی روشنی میں کہہ رہا ہے کہ مال دولت یہ زندگی کی بہاروں کے اسباب ہیں، جمع کر لو، اکٹھا کر لو، اسی میں بہاریں ہیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ خودکشیاں وہیں ہوتی ہیں، پھر بھی گھر وہیں سب سے زیادہ اجڑا کرتے ہیں، پھر بھی خاندانی نظام سے وہ لوگ محروم ہیں، پھر بھی اولاد کی خوشیوں سے وہ محروم ہیں، وہ ساری خوشیوں سے وہ محروم ہیں جو زندگی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو ایک سبق پڑھایا گیا تھا جو غلط سبق ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جس کے پاس قرآن و حدیث کے علوم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تعارف ہے، وہ بھی اس سبق سے محروم ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ زندگی کی بہاریں کہاں ہیں، کہاں سے ملا کرتی ہیں، پریشانیاں کیوں آیا کرتی ہیں، اور میں پریشانیوں سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ آج کا مسلمان بھی اس چیز سے محروم ہے۔ مثال ہے کہ ایک باپ کی پہچان اگر اولاد کو نہ ہو، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایک باپ کی پہچان اگر پڑوسی کو نہ ہو تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ اسلام، اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کی برکات، فوائد، منافع کافروں کو نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، لیکن مسلمان کو بھی نہیں معلوم۔ آج کا مسلمان بھی پریشان ہے، کافر بھی پریشان ہے، زندگی ایک ہی ہیں۔ ان کی زبانوں پہ بھی یہ چرچے ہیں کہ سیاسی بحران، معاشی بحران، کھانے پینے کی کمی، روٹی کپڑا مکان کی کمی، ان کے بھی یہ مسائل ہیں، ہمارے بھی یہ مسائل ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس علم کی روشنی میں وہ لوگ چل رہے ہیں اور جو زندگی کے فوائد حاصل کرنے کا علم ان کے پاس ہے، وہی ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں دولت سے، مال سے، اسباب سے، دنیا سے، چیزوں سے زندگی میں سکون آیا کرتا ہے۔ مسلمان بھی یہ کہا کرتا ہے، مسلمان بھی یہ کہا کرتا ہے۔ مسلمان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میرے نبی نے کیا سکون کا طریقہ بتایا تھا، میرے نبی نے مجھے کون سی زندگی بہاروں کی سکھائی ہے، میرے نبی نے مصیبتوں سے بچنے کا کون سا راستہ دیا ہے، قرآن ہمیں کون سی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو غرق ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، خسارے میں چلے آؤ گے۔ اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ زندگی کی لذتیں غیر جس چیز سے حاصل کر رہے ہیں، زندگی کی لذتیں غیر یعنی کافر جن چیزوں سے حاصل کر رہے ہیں، افسوس، سد افسوس کہ مسلمان بھی اپنی زندگی کی لذتوں کو وہ انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھا ہے کہ میری زندگی کی لذت انہی چیزوں میں ہے۔ وہ تو دھوکے میں گئے، محروم رہے، تعارف نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن مسلمان کے پاس تو سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن آج مسلمان بھی محروم ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرتے، زندگی کی بہاریں اور خوشیاں اور خوشحالی کے راستے تلاش کرتے تو مل جاتے۔ اگر اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کے بتائے ہوئے نسخے استعمال کیے ہوتے، اللہ کو اپنا سب سے بڑا خیر خواہ جانا ہوتا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنایا ہوتا،
بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی بھی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سب سے بڑا خیر خواہ مانا ہوتا تو آج ہم رسوا نہیں ہو رہے ہوتے، آج ہم ذلت و خواری میں نہیں گھوم رہے ہوتے، آج ہم بے سکونی اور بے چینی کا شکار نہیں ہوتے. لیکن افسوس ہے کہ خیر خواہ ہم نے اپنے جن کو سمجھنا چاہیے تھا اور جن سے زندگی کی بہاروں کا راستہ ملنا چاہیے تھا ان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں خیر خواہ. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک پریشان آدمی کو اگر کہا جائے کہ بھائی زندگی کی بہاریں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں میں ہیں، حکموں میں ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، ذرا دیکھو تو یہ باتیں نہیں کرو ملا مولویوں کی. وہ صاف کہتا ہے بھائی ابھی یہ حالات ایسے نہیں، معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ باتیں مت کرو، یہ مسجد کی باتیں، یہ تو حال ہے. تو بھائی یہ باتیں تم نے چھوڑی ہوئی تھی پچھلے 10 سال سے، پھر بھی تم وہیں کے وہیں کھڑے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، ناکام ہو رہے ہو. اب تو ان باتوں کو سن لو، نہیں سننے کو بھی تیار نہیں. ایک مریض ہو اس کو مرض بتایا جائے، مرض کی تشخیص بتائی جائے، دوائی بتائی جائے، وہ کہتے نہیں یہ سب باتیں مجھ سے نہیں کرو، کوئی اور بات کرو. تو اس کو قبر کا راستہ دکھایا جائے گا کہ تجھے اگر علاج پسند نہیں ہے، دوائی پسند نہیں ہے، بیماری کا سننا پسند نہیں ہے، بیماری کو ماننا پسند نہیں ہے، دوائی کا کھانا قبول نہیں ہے، تو پھر تم تو موت کا انتظار کرو. بھائی آج مسلمان بھی اسی دھوکے میں ہے کہ وہ اپنے مرض کی تشخیص کو جاننے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنی ناکامی سننے کو تیار نہیں ہے، ناکامی کی اصل وجہ جاننے کو تیار نہیں ہے. ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم لوگ، رسوا ہو رہے ہیں ہم لوگ، خوار ہو رہے ہیں ہم لوگ. ذرا سوچئے جس کا تعلق اللہ سے ہو، جو رب العالمین ہے، سارے جہاں کو پالنے والے ہیں، روزیاں دینے والے ہیں، پتھروں کے اندر جانوروں کیڑوں تک کی روزیاں پہنچانے والے ہیں، وہ اپنے نام لینے والوں کو بھوکا رکھیں گے؟ تصور تو کریں. اللہ تعالیٰ ایسے کریم اور رحیم ہے، وہ ایسے ظالم ہو سکتے ہیں کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کھانے کو نہیں، زندگی میں سکون نہیں، پہننے کو نہیں، برا حال ہے، کاروبار نہیں، کام نہیں، تجارت نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں، بے سکونی کا شکار ہے. کس اللہ کے ماننے والے ہم لوگ؟ اس اللہ سے یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بھوکا سلاتا؟ نہ، اللہ سے یہ ممکن نہیں تھا. وہ تو کافروں کو بھی کھلاتے ہیں، وہ تو جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں، وہ تو کیڑے مکوڑوں کو بھی روزی دیتے ہیں. وہی اپنے نام لینے والوں کو بھوکا رکھیں گے، پریشان رکھیں گے، ننگا بھوکا رکھیں گے؟ علم غلط ہو گیا، تعارف اللہ کا نہیں ہوا، نہیں رہا، بھول گئے اپنے اللہ کو، راستہ بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، بھٹکے میں ہیں ہم لوگ، بھٹکے میں ہیں. بھٹکا ہوا آدمی جو ہوتا ہے جس کو حیدرآباد جانا ہو اور وہ کسی غلط رخ پر چل پڑے، بلوچستان کی طرف چل پڑے، تو وہ تو بھٹکا ہوا ہے، وہ تو بیچارہ بھٹکتا ہی رہے گا جب تک کہ وہ اپنے راستے پر نہیں آئے گا. وہ بھٹکا ہوا انسان بھٹکتا ہی رہے گا، وہ جب تک کہ اپنے راستے پر نہیں آئے گا، وہ سکون نہیں پائے گا. جب تک کہ اپنے راستے پر نہیں آئے گا وہ بے چین رہے گا. اس کے پاس جائے گا کوئی راستہ بتا دو مجھے، اس کے پاس جائے گا. آج مسلمان کا بھی حال ہے، راستے سے بھٹکے میں، کبھی اس سے سکون کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی اس سے سکون کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، راستے سے بھٹکے ہیں. راستے پہ آنے کی ضرورت ہے. جس دن صدق کے دل سے توبہ کی، اللہ سے اپنا رشتہ اور راستہ جوڑ لیا، جس دن یقین سے کہا کہ میری کامیابی اور میرا سکون، میری زندگی کی بہاریں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں، وہی راستہ ہے، اسی راستے پر آنا ہے، اسی دن ہم بھٹکتے ہوئے نکل جائیں گے اور ایک صحیح رخ پر آ جائیں گے، زندگی کی بہاروں کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح لوگوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح لوگ جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف ملا کرتا ہے ان کی صحبتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.